ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورہ عادیات، جو آخری پاؤ میں ہے. گزشتہ 2 مجلسوں سے اس کی تفسیر چل رہی ہے، اور گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات بتلائی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی اپنے مالک کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کو بیان کر کے انسانوں کو ایک سبق دیا ہے. کہ کیا فرمایا کہ گھوڑے کی صفت یہ ہے کہ وہ جب کسی کو مالک تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، پھر وہ جب اس کو جو کام اس سے لیتا ہے کسی کام میں انکار نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر اس کو وہ جنگ کے میدان میں لے جاتا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، دشمن سامنے اس کا نہیں ہے، اس کا مالک کا ہے، لیکن اس کے مالک کے لیے وہ سارے تیروں کو برداشت کرتا ہے. فوسطن به جمع، اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہوئے اس میدان جنگ کے درمیان بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے. وفاداری کس لیے؟ مالک کے لیے. اور یہ وفاداری کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا مالک اس کے لیے چارہ کا انتظام کرتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اس کی ہر موقع کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے اس کے لیے علاج کرتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے اس کو کھانا دیتا ہے، جب اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آرام کا انتظام کرتا ہے. تو مالک اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کی وفاداری کو بیان فرما کر یوں فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. لکنود، کنود کے معنی ہے ناشکرا، کہ تجھے بھی جب سے تو پیدا ہوا ہے آج تک جو ملا تجھے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اور پھر اللہ نے جب تو بالغ ہوا تو تجھ پر کچھ ذمہ داریاں لگا دی. کبھی یہ چیز تیرے لیے جائز ہے، یہ چیز تیرے لیے ناجائز ہے، یہ چیز تیرے لیے حلال ہے، یہ چیز تیرے لیے حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جانا. وہ ساری جو پابندیاں تجھ پر لگا دی گئی تو اس کے ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں اس مالک کا تو کتنا وفادار ہے. کم سے کم گھوڑے سے سبق حاصل کرو کہ جو مالک اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ اس کا کیسا وفادار بن جاتا ہے. اے انسانوں، ہم بھی وہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جو تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ہم رب العالمین ہیں، ہم تمہارے کارساز ہیں. فاللہ هو الولی، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہارے کام بنانے والا ہے. لیکن تم اس کے کتنے وفادار ہو؟ جب وہ کہتا ہے یہ کام کرو تم کتنا اس کے اوپر لپکتے ہو، تم کتنا اس کے لیے تیار ہو جاتے. جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو،
بس میں نے منع کیا ہے چھوڑ دو، اب اس میں چوں چیڑا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اب اس میں تعویلات نہ کرو کہ یا اللہ یہ کیوں منع ہے، کیوں سود منع ہے، کیوں یہ منع ہے، کیوں رشوت منع ہے، یہ فلاں چیز کیوں مفتی صاحب نے حرام کا فتویٰ دیا ہے۔ جب یہ چیز آ گئی کہ یہ شریعت میں حرام ہے، ہمارا حکم تمہارے سامنے آ گیا، بس اس کے اوپر ہتھیار ڈال دو۔ اگر تم وفاداری نہیں کرتے ہمارے سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا شکوہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ نمک حرام ہی کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نمک حرام ہے یہ، کہ جس کا کھاتا ہے اسی سے بغاوت کرتا ہے۔ اللہ ہی تجھے کھلا رہا ہے، اللہ ہی تجھے پلا رہا ہے، تجھے جسم کی طاقت کس نے دی؟ کبھی انسان غور کرے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی اس کی کچھ باتیں بتلائی تھی کہ اللہ نے اس کو کیسی نعمتوں میں، جسم، آنکھ کیسی بڑی نعمت ہے، زبان کیسی بڑی نعمت ہے۔ ذرا آنکھ 19-20 ہو جائے، پوری زندگی آنکھ کے پیچھے ڈاکٹر صرف کر دیتے ہیں، بھئی یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے تو اس کے پیچھے پوری زندگی، ایک عضو کے پیچھے پوری زندگی لگا دیتے، یہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، یہ گردے کا اسپیشلسٹ، ایک عضو کتنا قیمتی ہے۔ ذرا اس میں 19-20 ہو جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایک اللہ کی اس نعمت، اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے۔ کبھی سوچے کہ یہ میری آنکھ جو اللہ نے دی ہوئی، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، اللہ جس کو نہیں دی ہے ان کو بھی اللہ ہی نے نہیں دی ہے، جس کو دی ہے اللہ ہی نے دی ہے۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مشین کی طرح چلتی ہے، مجھے اس کو چلانے کے لیے کوئی مجھے بہت زور لگانا پڑتا ہے، جب چاہوں جو چاہوں بول لیتا ہوں۔ کیسی سافٹ اللہ نے رکھی ہے۔ کبھی اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑی کہ اب زبان جو برسوں سے چل رہی ہے اس کو ریپیئرنگ کرائے جائے؟ بڑے سے بڑا مشین ہوتا ہے، ہر 6 مہینے سال میں اس کو ریپیئرنگ کرانا پڑتا ہے، لیکن نہیں، چل رہی ہے۔ کبھی اس پر شکر ادا ہوا کہ اللہ تیری نعمت، کبھی سوچے کہ اس نعمت کو میں کہاں لگا رہا ہوں؟ اللہ کی دی ہوئی زبان ہے، کیا وہ اس کام میں لگا رہا ہوں جس کو بولنے کو اللہ نے حکم کیا ہے، یا اس میں میری زبان زیادہ چل رہی ہے 24 گھنٹے میں کہ جس کو بولنے سے اللہ نے منع فرمایا؟ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، غیبت سے منع فرمایا، گالی گلوچ سے منع فرمایا، تانے سے منع فرمایا، کسی کا دل دکھانے سے منع فرمایا، دھوکہ دینے سے منع فرمایا۔ اس میں میری زبان 24 گھنٹے میں زیادہ لگ رہی ہے، یا وہ کام کہ جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس پر اللہ نے ثواب رکھا ہے؟ کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچ۔ آنکھ میری 24 گھنٹے چل رہی ہے، سوتا ہوں بند ہو جاتی ہے، ورنہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے میری آنکھ ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے۔ اگر اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہے تو پھر ہم اور آپ اس آیت کا مصداق بن جائیں گے، ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ مال اللہ نے دیا، بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کو مال ملا ہے، یہ اللہ کی اس پر بڑی نعمت ہے۔ نیک آدمی ہے، اس کو خرچ وہاں کرے گا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، تو وہ اس مال اس بندے کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نعم المال، کتنا ہی اچھا مال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ مال کتنا اچھا ہے، وہ مال کتنا اچھا ہے، للرجل الصالح، جو نیک آدمی کو ملا ہے۔ کیوں کہ اب اس کو کہاں لگائے گا؟ اب اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، اس کو فضول جگہ، اس کو اللہ کی نافرمانی والی جگہوں پہ استعمال نہیں کرے گا، اس مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرے گا، مال سے فضول خرچی نہیں کرے گا۔ کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں شادیوں میں کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ کی عادت ہے کہ شادی میں جب کھانا سرو ہوتا ہے تو پوری پلیٹ 2-3 پلیٹ ڈال دی ایک ساتھ۔ اب ہم کو پتا ہے ہم سے پورا نہیں ہو سکے گا، لیکن انسان ہے، لالچی ہے، کبھی ہو کہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایسا تر مال نہ ملے تو وہ ڈالتا رہتا ہے۔ اب وہ چونکہ اس پر اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے نا،
اس لیے اس کو اگر ضائع کر کے اٹھ جائے گا تو بھی اس کو کچھ افسوس نہیں ہوگا. انسان کی فطرت ہے، خبیث فطرت ہے، کہ اگر جس پر اس کا خود کا پیسہ لگا ہے نا، جیسے ہوٹل میں گیا ہے تو اب وہاں ضائع نہیں کرے گا. کتنا آرڈر دے گا؟ وہ کہا جتنا میں آرڈر دوں گا مجھے پیسے اتنے دینے پڑیں گے. ایک آئٹم بھی زیادہ ہوئی تو 200-500 کا بل زیادہ ہو جائے گا. تو وہاں جتنا آرڈر بھائی پھر کم پڑے گا تو اپنے منگا لیں گے. کہتے ہیں نا فیملی، بھائی پھر کم پڑ جائے گا تو اپنے دوسرا لے لیں گے. ہوٹل کہاں بند ہو گئی ہے. لیکن دعوت میں جاتا ہے تو مفت ملا ہے تو بھائی آنے دو، یہ بھی آنے دو، ڈبل بھی آنے دو. جیسے ڈبل کے لالچی ہوتے ہیں نا، کتنے ڈبل. حالانکہ ڈرائی فرائی میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی مرتبہ ملے، اور جس نے دعوت دی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ہی مرتبہ رہے. لیکن یہ ہے کہ بھائی پتہ ہے میں کون ہوں، بھائی ذرا ڈبل لے کر آؤ. میں نے اکثر ڈبل والوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈبل کو ویسٹ ہی کرتے ہیں. لیکن وہ یہ بتلانا کہ بھائی ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم کو ڈبل لا کے دیا جا رہا ہے. سمجھتے کہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم کو ڈرائی فرائی کتنی 2 مرتبہ ملے، اس میں ہماری ویلیو ہے کہ بھائی یہ بڑے مہمان ہیں. لیکن وہ اکثر ڈبل والے کیا کرتے ہیں، اکثر دیکھا گیا کہ وہ اس کو ویسٹ آدھا چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. کتنا ضائع ہو رہا ہے. اور یہ کھانا ہے، بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دے. گھروں میں ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے. اور ابھی ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، حیدرآباد سے مولانا غیاث الدین صاحب آئے تھے. وہ حیدرآباد میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک بڑا ٹرسٹ چلا رہے ہیں صفا بیت المال کے نام سے. اور انہوں نے بتلایا بڑے بڑے کام کرتے ہیں. کئی ان کا جو چیریٹی کا کام ہے، رفاہی کام ہے، تقریباً سال کا کچھ 40 کے 45 کروڑ کا ٹرن اوور ہے ان کا. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ ہمارے یہاں ایک اسکیم ہم نے یہ بھی شروع کی ہے کہ ہمارے حیدرآباد میں جتنی ہوٹل ہیں تو اکثر ہوٹلوں میں ہم نے جا کر یہ بات کر لی ہے کہ آپ کے یہاں جو کسٹمر کھانے آتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ کھانا بچ جاتا ہے. کسی کا روٹی کا آدھا ٹکڑا، کسی کا سالن کا پاؤ، کسی کا کچھ. تو وہ کھانا آپ ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں، وہ کھانا ایک تھیلی میں جمع کر لیں. کہا کہ ہمارے ساتھی رات میں پوری ہوٹلوں میں گشت کرتے ہیں. ہم نے 4-5 ساتھی ایسے لگا دیے جو رات کے 3-4 گھنٹے اسی ہوٹلوں میں، اور جہاں جو بچا ہوا کھانا جو ٹھیلی میں سیو ہوتا ہے، جو انہوں نے رکھ دیا ہوتا ہے، اس کو لے کر آتے ہیں، فریج میں رکھ دیا. اگلے دن صبح ہم اس کو آپریشن کرتے ہیں کہ کہاں کس چیز کو لگانا ہے، کہاں کس میں ایڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور پھر اگلے دن انہوں نے کئی اس کی فگر بتلایا کہ کئی ہزاروں لوگوں کے پیٹ میں وہ بچا ہوا کھانا ہم پہنچاتے ہیں. کئی ہزاروں لوگ، انہوں نے اس کا فگر بتلایا، مجھے فگر یاد نہیں. وہ کون سا کھانا؟ وہ جو ہوٹلوں میں جو بچ جاتا ہے. ہمارے ساتھی اور دوسرے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. لیکن خیر بہرحال جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ان بچے ہوئے کھانے سے بھی کتنے بڑے بڑے کام کرے، کتنے لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں. تو کھانا اللہ کی بڑی، مال اللہ کی بڑی نعمت، اس کی قدردانی، اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کیا جائے. کھانا اللہ کی بڑی نعمت، اس کو ضائع نہ کیا جائے. ہاں تو میرے محترم عزیز اور دوستو، اللہ نے ہم سب کو یہاں جو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس ناشکری سے نکلنے کے لیے کیا کیا تعلیم دی، وہ بھی سمجھنا ہے کہ ناشکری والے راستے سے ہم نکل جاوے. اس کے لیے ہم سب کو کچھ تعلیم دی ہے. پہلی چیز آپ نے یہ فرمائی کہ جب بندہ صبح میں اٹھے تو یہ دعا پڑھ لے، ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. عربی میں یاد نہیں، ترجمہ سن لے، ترجمہ پڑھ لے. کیا مطلب؟ یا اللہ میں نے صبح کی تیرے فضل سے کی. بہت سارے سوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سوئے رہتے ہیں، تیری فضل سے. اور اس صبح کے وقت تو نے جو جو مجھے نعمتیں دی، دیکھ رہا ہوں میں اپنے گھر میں ہوں، صحیح سالم ہوں، دکان اپنی جگہ ہے، ہاتھ پیر صحیح سالم کام کر رہے. جو نعمت مجھے تجھے نے دی، او باحد من خلقک، یا میری مخلوق میں سے کسی کو بھی تو نے دی، فمنک وحدک لا شریک لک، یہ سب کچھ اے اللہ تیری ہی عطا ہے، تیری طرف سے. لیکن تیری نعمتیں مجھ پر بارش کی طرح برستی رہتی ہے، اس میں مجھ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا.
اس لیے فرمایا استغفرک و اتوب الیک، تیری نعمت کی شکر گزاری میں کچھ اگر مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے تو یا اللہ تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول کر لے۔ صبح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت اس کو پڑھ لے گا اللہ اس کا شمار ناشکروں میں نہیں کرے گا، اللہ کے یہاں ناشکروں کی فہرست میں سے اس کا شمار نکل جائے گا۔ کتنی جامع دعا، یا اللہ تو نے صبح مجھے دی اور اس وقت جو نعمتیں مجھے ملی ہے یا میرے ساتھ دوسری جتنی مخلوق ہے، او بأحد من خلقک، سب کو تیری ہی، فمنک وحدک لا شریک لک، سب کو تیری طرف سے ملا ہے۔ اس لیے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے فارسی میں گلستہ بوستہ، ہر ایک عالم کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں انہوں نے شروع میں جو بات بتلائی ہے کہ میں اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کروں، صرف اللہ کی ایک سانس کی جو نعمت ہے نا، سانس کی، اگر میں کبھی اس پر بھی شکر ادا کرنا شروع کروں نا تو میری زندگی ختم ہو جائے، باقی تو اور بے شمار ہے۔ اس لیے کہ انسان کی سانس ہر لمحے باہر آتی ہے اندر جاتی ہے، ہر لمحے باہر جاتی ہے اندر۔ ابھی میں نے اگر باہر آنا بند ہو جائے تو بھی موت، اندر جانا بند ہو جائے تو بھی موت ہے، ہر لمحے باہر اندر ہوتی ہے۔ اگر میں نے اس سانس، پہلی سانس پر شکر ادا کیا، اتنے میں تو دوسری سانس اندر باہر ہونا شروع ہو جائے گی، دوسری پر کیا، تیسری پر، تو پوری زندگی میری موت تک اسی سانس کی نعمت کے شکرانے میں خرچ ہو جائے گی، باقی نعمتیں تو بہت دور کی بات ہے، تو تم اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو پہلے ایک یہ چیز بتلائی۔ دوسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو تم میں سے کم نعمتوں میں مبتلا ہے، جیسے تم کو اللہ نے طاقت دی، چل پھر رہے، ایک آدمی معذور جا رہا ہے، تو وہاں ہم کو حکم دیا اب اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہو کہ اب یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ شکر ہم کو بتلایا کہ اب جب تم کسی ایسے کو دیکھو کہ تم اس سے زیادہ اچھی حالت میں ہو تو اب تمہاری زبان پر ہی آ جاوے، تو یہ تم نے گویا اللہ کی نعمت کی شکر ادا کر لیا کہ الحمدللہ الذی عافانی۔ ہم کو اکثر کو اتنا تو یاد ہوتا ہے الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی، لیکن پوری دعا یاد کرنے کی کوشش کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ۔ اس اللہ ہی کا شکر ہے کہ جس نے مجھے عافیت بخشی، کس سے؟ اس چیز سے جس میں یہ آدمی مبتلا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا بڑا بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے، یا دیکھا کہ بھائی میں بڑی گاڑی میں جا رہا ہوں، ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہے، تو شکر کیفیت کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بہت ساروں پر مجھے بہت برتری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہم کو یہ بھی ایک سبق سکھلائے گا کہ جب تم دیکھو کہ تم کسی سامنے والوں سے اچھی حالت میں ہو، بہت سارے مرتبہ آدمی کو ایسا ہوتا ہے، دیکھا کہ میری دکان اچھی چل رہی ہے، میرے بازو میں بھی وہی ہے لیکن گراہک میرے یہاں آ رہے ہیں، ابھی ہوتا ہے نا کہ بھائی مال میرے یہاں بھی سیم ہے، بازو میں بھی سیم ہے، ایک جیسی کپڑے کی دکان ہے، ایک جیسی موبائل کی دکان ہے، لیکن میرا ماشاءاللہ صبح سے اچھا دھندا ہو گیا، اچھا سیلنگ ہو گیا، اور تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نعمت کو کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہم اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کریں گے کہ یا اللہ جو کچھ ملا ہے تیری طرف سے ملا ہے، تیری عطا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے لیے ہم سب کو تعلیم دی ہے کہ ایک جگہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، تو ایک جگہ فرمایا فہو اقطع، ایک جگہ فہو ابتر، دونوں کا مطلب ہے کہ وہ ادھورا ہے، بے فائدہ ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ ہر کام شروع کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو، گھر میں آؤ بسم اللہ سے، سواری پر بیٹھو بسم اللہ سے، اور دوسری دعائیں ہے لیکن شروع میں بسم اللہ، مسجد میں آؤ بسم اللہ، دکان پہ داخل ہو بسم اللہ، آفس میں داخل ہو بسم اللہ، گھر میں انٹر ہو بسم اللہ، ہر کا کھانا بسم اللہ، ہر کام شروع کرو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو۔ اللہ کرے میں نہیں، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب تم نے کھانے کھاتے کھاتے بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا ہے کہ بسم اللہ
وبرکت اللہ، بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا تو گویا تم نے دل سے اعتراف کر لیا یا اللہ یہ کھانا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تیرا دیا ہوا ہے۔ آفس میں داخل ہوئے بسم اللہ کے ساتھ ہوئے، دل سے اقرار کر لیا کہ یا اللہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے تیری طرف سے میرے جو دیا ہوا ہے، کاروبار تیری طرف سے دیا ہوا، پیسہ تیری طرف سے دیا ہوا۔ تو ہر کام میں شروع کرتے وقت کیا ہمیں تعلیم دی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا ہے، اس لیے ہر کام کو بسم اللہ سے کرنے کی عادت ڈالیں، ہر کام کریں بسم اللہ۔ ہاں، اور تیسری بات یہ فرمائی، ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ تم ناشکرے والی فہرست سے کب نکل جاؤ گے۔ یہ جو اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اس سے تم سائڈ کب ہو جاؤ گے کہ ہر موقع پر الحمدللہ علی کل حال کہنے کی عادت ڈالو۔ آدمی اچھا صحیح سالم چل رہا ہے الحمدللہ، بھائی باہر نکلا سواری اچھے سے چل رہی ہے تو الحمدللہ، سواری بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کبھی آدمی جہاں رہا ہوتا ہے اچانک سے بند ہو جاتی ہے۔ ابھی میں 8 دن پہلے ایک جگہ جا رہا تھا، ہائی وے پہ اچانک سے بند ہو گئی، کچھ نہیں، کیا وہ بند ہو گئی، اچانک سے بند ہو گئی، کچھ نہیں۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، لیکن تم جا رہے صحیح سالم چل الحمدللہ علی کل حال۔ آپ گھر میں انٹر ہوئے، دیکھا کہ ماشاءاللہ بیوی ہے، بچے ہیں، سب خوشحال ہے، کھیل رہے ہیں، بچے کے بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، بچے ماشاءاللہ کھیل کود رہے، بھاگ رہے، الحمدللہ علی کل حال۔ دکان گئے، گراہک آنا شروع ہو گئے، الحمدللہ علی کل حال۔ اس کی عادت ڈالو کہ الحمدللہ، جب تم اللہ کا اتنا شکر ادا کرنے لگو گے تو وہ ناشکروں کی فہرست میں سے شمار نکل جائے گا۔ اور پھر جب آدمی اتنا شکر ادا کرنے لگتا ہے تو اللہ کا بھی وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم ہمارا شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ آگے آئے تھے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اس پر آئندہ مجلس میں عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا، اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔